الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اگر ہو ساری خدائی ہے مخالف، اگر ہو ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے صرف ایک خدا میرے لیے۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی یاد کے لیے، اپنے ذکر اور اپنے فکر کے لیے جوڑا ہوا ہے۔ رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے اور رمضان میں لوگ عبادات زیادہ کرتے ہیں بنسبت عام دنوں کی۔ مسجدیں بھر جاتی ہے، تلاوتیں زیادہ ہو جاتی ہے اور ذکر اذکار زیادہ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ جو پورے سال میں نماز نہیں پڑھتے رمضانوں میں مسجد میں نظر آنے لگ جاتے۔ رمضان ختم تو نمازیں بھی ساتھ میں ختم۔ اسی طرح جو قرہ نماز تراویح پڑھاتے ہیں تو وہ قاری صاحبان جب رمضان قریب آتا ہے تو قرآن اٹھاتے، رمضان گیا تو ساتھ میں تلاوت سب کچھ چلی جاتی۔ تو نہ ہمیں رمضانی قاری بننا ہے نہ رمضانی نماز پڑھنے والا۔ جو بھی عمل ہو، جو دائمی عمل ہے وہ اللہ کو پسندیدہ ہے، چاہے وہ توڑا کیوں نہ ہو۔ آپ نے ایک دن میں 10 قرآن ختم کر لیے، پھر پورا سال قرآن کو نہیں دیکھا۔ ایک مہینے میں 50 قرآن ختم کر لیے، پھر پورے سال قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو اللہ کو پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ جو توڑا ہو لیکن دائمی ہو، ہمیشہ ہو۔ اب ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ فیض النور تو سب نے ختم کر لیتے، اس کے بعد اس کے معمولات روزانہ اس کو اپنے زندگی میں رکھنا یہ لوگ نہیں کرتے کہ بھئی روز بھی اس کا معمول کرنا ہے۔ یہ آپ کو جو اتنا ذکر کرایا جا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ اتنا ذکر کرا دیا، 1.25 لاکھ کروڑوں کا ذکر ہے، کلمہ کروڑ مرتبہ، اس میں ذات کروڑ مرتبہ پڑھ لو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زبان اور ہمارا دل اللہ کے ذکر پہ عادی ہو جائے، ان کو عادت لگ جائے کہ روز پھر اس کے بعد ہم اپنے معمولات اور اپنی زندگی میں پڑھے رکھے۔ اب آسانی کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ بس حضرت نے فرمایا کہ کم سے کم 33 مرتبہ پڑھو۔ کتنا؟ تو وہ 33 ہی مرتبہ پڑھو۔ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اب کم سے کم 33 مرتبہ پڑھو تو وہ کم سے کم کیا، وہ 33 ہی مرتبہ پڑھا۔ معمولات کرتے ہو کہاں، کتنا؟ 33 مرتبہ۔ وہی اتنا بڑا فیض النور تم لوگوں نے ختم کیا، اس ٹائم تم لوگوں نے لاکھوں کا ذکر کیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو لاکھوں کا ذکر کر دیا تو اب اس کو 33 مرتبہ روزانہ نہیں پڑھو۔ اب آپ اپنے معمولات میں آپ کو عادت لگ گئی، کیونکہ آپ کی زندگی اور روٹین میں ایک چیز داخل ہو گئی کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ نے لاکھوں کا ذکر کیا۔
24 گھنٹوں میں آپ اپنا کام بھی کر رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، کما بھی رہے ہو، بچوں کو ٹائم بھی دے رہے ہو، ہر چیز دے رہے ہو، اس کے باوجود بھی آپ نے فضول ختم کرنے کے لیے ٹائم نکالا اور کیا. کہتے ہیں مصروفیت کار جہاں اف میری توبہ، مصروفیت کار جہاں اف میری توبہ، فرصت نہ نکالو گے تو فرصت نہ ملے گی. یہ زندگی ہے. جو ویلا ویلا ہے نا اس کو بھی مصروفیت ہوتی ہے. ویلا ویلا گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، فارغ کسی کام کا نہیں ہوتا ہے، اور اگر آپ اس سے پوچھو تو وہ بولے گا کہ ساری دنیا کے کام میں کر رہا ہوں. سارا ویلا ویلا گھوم رہا ہوتا ہے. تو ہر انسان اپنے آپ کو کیا رکھتا ہے؟ مصروف سمجھتا ہے. کچھ بھی نہیں ہو تو دماغ تو کام کر رہا ہے نا، ورنہ اور تو نہیں تو کہا تو پی رہا ہے نا. سب سے بڑی مصروفیت کھانا پینا. تو مصروفیت میں عادی کیا جائے. اب آپ نے اپنی زندگی میں اس معمولات کو برقرار رکھے کہ اگر لاکھوں کا ذکر نہیں کر سکتے روز جو آپ نے کیا ہے تو ہزاروں میں تو کرو، تاکہ آپ کے معمولات کیا ہے؟ برقرار رہے. اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو روحانیت ہے وہ برقرار رہے گی، جو آپ نے ذکر کیا وہ برقرار رہے گی. اس لیے کہ ٹینکی میں جب پانی نہیں آتا تو ٹینکی کیا ہو جاتی ہے؟ خالی ہو جاتی ہے. آپ نے ہر طرف سے ذکر کیے اتنے، آپ کے اندر روحانیت کا ایک پریشر آ گیا. اب آپ نے ذکر چھوڑ دیے اور وہ جو پریشر ہے جو آپ نے کیا تھا اس کو کم کر دیا تو آپ کی ٹینکی خالی ہو جائے گی. تو پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ مسائل شروع ہونے لگ جاتے ہیں. تو مسائل کی وجہ سے آپ لوگ یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم پہ رجت آ رہی ہے. کیا آ رہی ہے؟ ہم پہ رجت آ رہی ہے. تو رجت وجت نہیں ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو روحانیت تھی اس کا ٹمپریچر کم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اس کا سسٹم کم ہو رہا ہے. تو آپ کی طبیعت جو چیز چاہ رہی تھی پہلے، جو آپ دے رہے تھے، جیسے ایک آدمی 2 روٹیاں کھاتا ہے اور وہ فوراً آدھی روٹی پہ آئے گا، کیا کرے گا؟ تو اس کے بعد اس کی طبیعت سیٹ رہے گی؟ نہیں رہے گی، کیونکہ وہ 2 روٹیاں کھانے والا آدمی تھا اور اس نے ایک دم 2 روٹیوں سے 1 روٹی پہ آ گیا تو وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا. اس کا جسم کمزور. لوگ بولیں گے اسمارٹ بن رہا ہے. کیا بن رہا ہے؟ اور اسمارٹ سے نکلتے نکلتے مارٹ بن جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ تو آپ اس کی وجوہات کیا بنی؟ وجوہات یہ بنی کہ آپ نے وہ جو زیادہ ذکر کیا تھا روحانیت کو بڑھانے کے لیے، اور آپ کی روح کی غذا کو قلت ہو گئی. کیونکہ ذکر روح کی غذا ہے. ایک جسم کی غذا ہے اور ایک روح کی غذا ہے. روح کی غذا ذکر ہے، قرآن ہے، تلاوت ہے. کیونکہ روح کو اللہ نے کیا کہا؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہ روح کے بارے میں سوال کیا گیا ہے کہ روح کیا ہے؟ فرمایا من امر ربی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ امر ربی میں سے ہے. تو اس کو خوراک اور اس کے سارے چیزیں ذکر سے آپ نے اس کو عادی کر دیا. تو یہ تو اچھی بات ہے کہ ہماری روح کی خوراک ذکر بن گئی. ورنہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ روح، کہتے ہیں موسیقی روح کی خوراک ہے. کیا ہے؟ کچھ لوگوں کی روح کی خوراک کیا بن جاتی ہے؟ موسیقی بن جاتی ہے. کچھ لوگوں کی روح کی خوراک اللہ ذکر بنا دیتا ہے. تو وہ کہتے ہیں جیسے روح ویسے فرشتہ، جیسے روح ویسے فرشتہ. جیسے تمہاری حرکتیں ہوگی ویسے تمہارے ساتھ سسٹم ہوگا. اور اب جب کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو فلاں سلسلے میں بھی ذکر کیا، نقشبند میں بھی کرتے ہیں، اس سلسلے میں بھی، بہت سے لوگ کہہ رہے ہوتے کہ وہاں تو رجتیں نہیں ہے، وہاں یہ فلاں چیزیں نہیں ہے، وہاں پر بیماریاں نہیں ہیں، یہاں اس سلسلے میں آ کے امتحانات اتنے زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ امتحانات انسان کے اوپر کیوں اتنے آتے؟ تو میں نے کہا کہ جہاں پر آپ پرواز کرو گے تو وہاں مسائل زیادہ ہوں گے. کیا ہوں گے؟ جہاں آپ پرواز کرو گے تو وہاں مسائل ہوں گے، اور جہاں پرواز نہیں ہوتی وہاں شیطان کو پتہ ہے کہ یہاں اس سے کیا لڑنا ہے، یہ ویسے بھی یہیں بیٹھا ہوا ہے. کہاں بیٹھا ہوا ہے؟
اس کو پرواز ہوئی نہیں ہے. جب پرواز ہوئی نہیں ہے تو اس کے بعد اب جب اس کی پرواز شروع ہوتی ہے تو وہ بڑھاپے میں چلا گیا ہوتا ہے. کہاں چلا گیا ہوتا ہے؟ 50 سال 60 سال 70 سال میں جا کے وہ جب پرواز کرتا ہے تو جب روحانی پرواز اس کی شروع ہوتی ہے تو اس وقت اس کی عمر بھی گزر چکی ہوتی ہے. اب جب اس کے ساتھ مسائل شروع ہوتے ہیں تو لوگ اس کو کہتے ہیں یار اس عمر میں تو ہوتے ہی بیماریاں. کیا کہتے ہیں؟ اب اس کا دماغ بھی یہی تسلیم کرتا ہے کہ میری عمر 60 سال 70 سال ہے, اس عمر میں ویسے بھی بیماریاں آتی, اس عمر میں کیا آتی ہے. تو اس کا دماغ رچت جادو جنات فلاں یہ آزمائش اس کی طرف جاتا ہی نہیں ہے. اس کی وجوہات یہ کہ اس کو پتہ ہی چلا کہ میری عمر اتنی ہو گئی. اب جب جوانی میں آپ پرواز کرو گے تو مسائل جب شروع ہوں گے تو آپ بولیں گے جوان بھی ہے سب کچھ بھی ہے پھر بھی میری طبیعت کیا ہو رہی ہے, خراب ہو رہی ہے, پھر بھی میرے ساتھ مسائل ہو رہے. تو اس کی وجوہات کیا ہے؟ ظاہر بات ہے جب انسان اللہ کے قرب اور قریب جا رہا ہوتا ہے تو قریب جاتے وقت جب اللہ کے قریب جتنا انسان جا رہا ہوتا ہے تو شیطان آپ کو نہیں چھوڑتا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ کہ شیطان تمہارا کیا ہے؟ کھلا دشمن ہے. ہمارا شیطان کھلا دشمن ہے. اور جب انسان کا شیطان کھلا دشمن ہے تو وہ ہمیں کبھی چھوڑے گا نہیں, کبھی بھی نہیں چھوڑے گا اللہ کے قریب جانے کے لیے. کیا کہا شیطان نے کہ میں تیرے جتنے یہ انسان ہیں ان کو گمراہ کروں گا, آپ سے دور کروں گا. اللہ نے کہا جو میرے مخلص لوگ ہیں. کون لوگ ہیں؟ جو میرے مخلص لوگ ہیں ان کو تم گمراہ نہیں کر سکتے, ان کو تم اپنا بنا نہیں سکتے. شیطان ان کے اوپر جتنی بھی کوشش کرے گا اس کو کبھی اپنا نہیں بنا سکے گا, نہ اس کو لے سکے گا نہ اس کو بنا سکے گا. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں رمضان میں تو شیطان کو کیا کر لیا جاتا ہے؟ بند کر دیا جاتا ہے. رمضان میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے, پھر بھی یہ لوگ بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ پھر بھی ان کے اوپر جنات کیوں آتے ہیں؟ پھر بھی ان کے اوپر جادو کیوں ہوتا ہے؟ ہاں وہ بھائی جو بڑے بڑے شیاطین ہیں اس کو بند کر دیا جاتا ہے. کس کو بند کر دیا جاتا ہے؟ جو بڑے ابلیس اور اس کے ساتھ جو بڑے بڑے چیلے اس کو بند, اور جو اس کے کارندے وہ سارے گم رہے ہیں, اس کے سارے کارندے گم رہے. تو جادو ایک مرض ہے. کیا ہے؟ جادو ایک مرض ہے. وہ مرض کسی دو ٹائم بھی آ سکتا ہے, اس کا رمضان سے اور غیر رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے بیماری ایک مرض ہے اور جیسے بخار ایک مرض ہے, ہر ایک چیز ایک مرض ہے, اسی طرح جادو ایک مرض ہے. اب اس کے اسباب مختلف ہے. کیا مختلف ہے؟ کہ یہ کس سبب سے آتا ہے اور کس وجوہات سے آتا ہے. تو یہ چیزیں اور یہ معاملات کہ ہم پر یہ رجت کیوں آتی ہے, اس کی وجوہات یہ ہے ہم نے معمولات کو چھوڑ دیا. کیا چھوڑ دیا؟ اپنی زندگی میں ایک وقت رکھو, 24 گھنٹے میں نہیں تو ایک وقت ایسا رکھو کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اس وقت میں بس مجھے ذکر ہی کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اپنے سارے معمولات طے کرنا ہے. یا وقت رکھو یا عادات رکھو کہ اتنا عدد میں نے ذکر پورے وقت میں پورا کرنا ہے. یعنی کلمہ ہے تو میں نے اس کو کم سے کم 4000 یا 5000 یا 6000 دن میں لازمی پڑھنا ہے. اس میں ذات ہے تو 4000 یا 5000 یا 2000 یا 1000 میں نے لازمی پڑھنا ہے. اپنے اوپر فرض کرے, جیسے نماز کیا ہے؟ فرض ہے. جب آپ کسی معمول کو فرض اپنے اوپر لازم کر دو گے تو اس کے لیے اللہ آپ کے لیے وقت میں آسانی پیدا کرے, خود بخود آسانیاں لے آئے گا اللہ. جب تک ہم نے ایک چیز کو لازمی نہیں سمجھاؤ تو وہ چیز ہوگی بھی نہیں. انسان جس چیز کو کرنے پہ آتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے, کھول دیتا ہے.
وَمَنْ جَاهَدَ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہم اس کے لیے راستے کیا کر دیتے، کھول دیتے۔ تو راستے جب اللہ کھولتا ہے تو جو مشکل کام ہوتا ہے وہ بھی اللہ آسان کرتا ہے۔ اب ہم نے ہر چیز میں اللہ کی مدد مانگنی، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ پہلے کیا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے اسباب کو متعین کرو، اپنے اسباب کو برقرار رکھو، اور پھر توکل کرو کس کے اوپر، اللہ کے اوپر۔ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ توکل کیا ہے؟ فرمایا پہلے اپنی اونٹنی باندھ دو، کیا کرو، پھر اللہ پر توکل کرو۔ آپ نے اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیا، بس اللہ اس کا خیال کرے گا، کیا رکھے گا؟ تو نہیں، پہلے اپنی اونٹنی کو باندھو، اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دو۔ اب کون کرے گا؟ اب اللہ کرے گا۔ اب میرا اس کے اندر کوئی سروکار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے اسباب کر لیا، اپنے معاملات کر لیا۔ انسان کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، اس کے اعصاب میں اور اس کے توجہات میں اتنی قوت ہے کہ یہ کسی چیز کی طرف توجہ کو مرکوز کرتا ہے نا تو وہ چیز حاصل کر دیتا ہے۔ جیسے ارسطو نے ایک دن سکندر اعظم کو کہا کہ میں آپ کے سارے فوج کی کیا کر رہا ہوں، دعوت کر۔ اب ارسطو جو ہے نا سکندر اعظم کا پیر تھا، تو سکندر اعظم نے کہا آپ جو ہے نا پیر آدمی ہو، غریب آدمی ہو، مطلب نارمل اتنا پیسہ کہاں، میری فوج سکندر اعظم دنیا کو فتح کرنے والی فوج ہے، اتنی بڑی فوج کی تو دعوت کر رہا ہے، کہاں سے لائے گا اتنا پیسہ؟ اس نے کہا میں کروں گا، سمندر کے کنارے آپ کی پوری فوج آ جائے، کیا آ جائے؟ آپ کی پوری فوج آ جائے سکندر کے کنارے، میری دعوت۔ دوسرے دن رات کو پوری فوج آئی تو شامیانے لگے ہوئے تھے، بڑے بڑے شامیانے، خوبصورت قالین بچے ہوئے تھے، سب کچھ کھانا پینا، قسم قسم کا کھانا کھایا لوگوں نے۔ کیا کیا؟ کھانا کھایا، شراب پیے، ناچے، سب کچھ کیا رات کو، اور اسی میں سب سو گئے۔ کیا ہو گئے؟ جب سب اٹھے صبح تو سب ریت کے اوپر پڑے ہوئے تھے۔ کس میں پڑے ہوئے تھے؟ حیران کن سکندر اعظم نے کہا، حیران کن بات ہے نا کہ ایک رات میں اتنے بڑے شامیانے کہاں اٹھا کے لے کے چلے گئے؟ وہ ٹیبل، وہ نیچے جو ہے نا قالین، وہ بستر، وہ ساری چیزیں ایک رات میں کون اٹھا کے چلا گیا؟ ہم تو رات کو کھائے 3 بجے تک، 4 بجے صبح اٹھے تو کچھ بھی نہیں ہے، سب ختم۔ سکندر اعظم ارسطو کے پاس گیا، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ کہا پھر؟ کہا یہ ساری چیزیں میرے سامنے رکھی ہوئی تھی، یہ کھانا، یہ پینا، یہ شراب، یہ نوشی، یہ سب میرے پیچھے سامنے رکھے ہوئے تھے۔ یہ شامیانے میں نے اپنے دماغ میں ایک سانچہ بنایا۔ کیا بنایا؟ اور تمہاری پوری فوج کے دماغ کو کیپچر کیا اور اس میں ڈال دیا۔ کیا کر دیا؟ میں نے تم لوگوں کے دماغ سے کھیلا، ہیپناٹائز، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ان کو ہم نے ہیپناٹائز کر دیا، توجہ ڈال دی، اور سب جو میں کر رہا تھا تو تم لوگ سب وہی کر رہے تھے۔ جو میں سوچ رہا تھا وہ تمہارے ذہنوں میں تھا، وہ تمہیں نظر آ رہا تھا حقیقت میں، وہ میری سوچ تھی۔ کیا تھی؟ جو میں نے ہیپناٹائز کر کے تمہارے دماغ میں ڈالا۔ وہ حیران ہے، تو یہ اللہ نے انسان کے دماغ میں توجہ کو اتنا اثر رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ اتنا اثر رکھا ہے کہ وہ اپنے دماغ کی ساری چیزوں کو جب محنت کرتا ہے وہ اپنے اوپر، تو وہ ایک انسان کو ہیپناٹائز کر کے اس کو پورا سسٹم اپنے سسٹم میں لا لے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ ایک قصے ہے، یہ حقیقتاً گزرے ہے۔ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے توجہات کے اوپر اور اپنی اس کے اوپر اتنی محنت کی، دماغوں کے اوپر، کہ اس کو دوسرے کے اندر کیا کر دیا؟ ٹرانسفر کر دیا۔ آج کل جو ہے نا موبائل آ گئے، کیا ہو گئے؟ نیٹ آ گئے، کیا آ گئے؟
جو ایک نیٹ پوری دنیا میں چل رہا ہوتا ہے. کیا ہے؟ جس کے موبائل میں سب میں کیا ہے چل رہا ہے. لوگوں نے، مسلمانوں نے یا کفار نے، انسانوں نے اس کے اوپر توجہ دی کہ یہ کیا چیز ہے. تو انسان کے دماغ کی قوت ہے. کیا ہے؟ علوم ہے. ایک دن جو ہے نا محمود غزنوی نے وہ ابو ریحان البیرونی کو بلایا اور کہا کہ میں کس گیٹ سے نکلوں گا. کیا کہا؟ 4 گیٹ تھے اس کے. کیا میں کس گیٹ سے نکلوں گا؟ ہم نے سنا ہے کہ آپ حساب کتاب اور ان چیزوں میں بہت ماہر ہو. کیا ہو؟ اتنی مہارت ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ میں 4 گیٹ تھے اس کے محل کے، میں کس گیٹ سے نکلوں گا؟ اس نے حساب کتاب لگایا. حساب کتاب لگانے کے بعد اس نے پرچی پہ لکھا اور اس کے اندر رکھ دیا، اس کے تکیے کے نیچے رکھ دیا اور کہا یہ اس وقت دیکھنا جب آپ نکل جاؤ. کیا ہے؟ اس سے پہلے اس پرچی کو کب دیکھنا؟ جب آپ نکل جاؤ تو پھر دیکھنا. اس سے پہلے اس پرچی کو ہاتھ نہیں لگانا. محمود غزنوی نے کہا کہ یہ سامنے دیوار ہے اپنے دائیں ہاتھ کی طرف. کہا یہ دیوار توڑو، ادھر ایک نیا دروازہ بناؤ، میں وہاں سے نکلوں گا. اس 4 دروازوں سے نہیں نکل. وہ دیوار توڑی، نیا دروازہ بنایا اور وہاں سے نکل گیا. تو وہاں سے نکلا، وہ واپس جب اندر آئے تو پرچی نکالی. تو پرچی پہ لکھا ہوتا ہے کہ محمود غزنوی اپنے دائیں طرف کی دیوار توڑے گا اور ادھر سے ایک نیا دروازہ بنائے گا، وہاں سے نکلے گا. کیا تھے؟ یہ علوم تھے، علم تھے. یہ مسلمانوں کے پاس علم تھے، یہ لوگوں کے پاس یہ علوم تھے. بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. کیا کرنی پڑتی ہے؟ دنیا میں ہر علوم ہے لیکن اس کو حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے. اور ایک وجہ یہ ہے کہ انسان سہولت پسند ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کیونکہ علم کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے اور ہم ہو گئے سہولت پسند. تو علم بغیر مشقت کے حاصل نہیں ہوتا. اس کے ساتھ مشقت، معاملات، تکالیف، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. ان ساری چیزوں سے وہ انسان گزر رہا ہوتا. کرے کون؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو یہ مسئلہ کیا ہے کہ ہمارا اور آپ کا یہ سارا سسٹم ہم نے اپنے دماغ سے، اپنے اعصاب سے کیا ہے، ہم کمزور ہو گئے. ہم کیا ہو گئے؟ کمزور ہو گئے. ہمارے علوم ہمیں فائدہ نہیں دے سکتے. ہم اپنے علوم سے خود بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. جب ہم ہی حاصل نہیں کر سکتے تو دوسرا کیا حاصل کرے؟ اب ہم کسی کے اوپر دم ڈالتے ہیں، سب سے پہلے ہمارے دل میں شک ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ ٹھیک ہو گیا یا نہیں. ہوتے ہیں نا یا نہیں؟ جب سب سے پہلے تیرے دل میں شک ہے تو آنے والے کے دل میں کیا یقین ہوگا کہ میں ٹھیک بھی ہو جاؤں گا؟ ہاں، مجھے اپنا یقین نہیں ہے اور دوسروں سے پھر کہتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا. تو باتیں نہیں کرو، کیا نہیں کرو؟ یقین بناؤ. وہ جو یقین کے راہ پہ چل پڑے اسے منزلوں نے پناہ دی، وہ جسے وسوسوں نے پکڑ لیا وہ قدم قدم پر بہک گئے. جس کا یقین پختہ ہوتا ہے کہ میں اس پہ دم ڈالوں گا یہ ٹھیک ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ یہ میرا یقین ہے کہ میں اس پہ کیا ڈالوں گا؟ دم ڈالوں گا اور یہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ کا یقین ہے آپ اس پہ دم ڈالو وہ ٹھیک ہو جائے گا. کیوں؟ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جیسے تمہارا گمان ہوگا ویسے تمہارے ساتھ معاملات کروں گا. اب تمہارا گمان یہ ہے ہی نہیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. تمہارا تو گمان ہے نہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا، یعنی شک.
ہر چیز شک، جب شک آتی ہے نا اس چیز کا یقین ٹوٹتا ہے. جب یقین ہوتا ہے نا، میں نے آپ کو کیا کہا کہ آپ کو سمندر بھی راستے دے دے گا. کیا راستے دے دے گا؟ دریا بھی آپ کو راستہ دے دے گا، لیکن یقین ہونا چاہیے. وہ ایک مولوی تھا، اس نے کہا جو لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں نا تو دریا بھی اس کو راستے دیتا ہے. ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا بیچارہ، وہ روزانہ دریا کے پار جاتا تھا، کشتی کا انتظار ہو. اس نے کہا یار یہ تو آسان نسخہ مل گیا. کیا مل گیا؟ آسان نسخہ مل گیا. وہ جب بھی بسم اللہ پڑھتا تھا دریا کے کنارے پہنچتا تھا، اس کا یقین بن گیا تھا، وہ دریا پہ جاتا تھا اس پار اس پار. ایک دن اس مولوی آیا. کیا آیا؟ مولوی دریا کے کنارے کھڑا ہوا ہے. وہ دیہاتی آ گیا. اس نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہہ رہے میں جو ہے نا کشتی کا انتظار کر رہا ہوں. اس نے کہا یار آپ نے مجھے بسم اللہ بتائی تھی، میں بسم اللہ پڑھ کر روزانہ چلا جاتا ہوں. کہا چل. اس نے بسم اللہ پڑھی اور وہ کیا ہے چلا گیا. اور وہاں سے بسم اللہ پڑھی واپس آئے. مولوی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، پیر رکھا اور ڈوبنے لگا. ہمارا حال یہ ہے. کیا ہے یہ ہمارا حال کہ ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو کیا ہے بھائی بسم اللہ خلد چاہے نا. ہاں بسم اللہ بسم اللہ تو وہی ہے، لیکن منہ کیا ہے خون کے نہیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھ کے خالد بن ولید نے جو ہے نا پورے زہر کا گلاس کٹا کٹ کر دیا. ذکر وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن کیا ہے ایمان اور یقین ان جیسا نہیں. ایمان اور یقین ان جیسا نہیں ہے. زیادہ ذکر اور آپ کو تصوف کیا کرواتا ہے؟ تصوف کا اصل مقصد کیا ہے کہ آپ کا یقین بن جائے. آپ اس یقین بننے کے لیے جب آپ ذکر شروع کرتے ہو، آپ اب کہتے ہو کہ میرا یقین بننا شروع ہو گیا. اب جب آپ کا یقین بننا شروع ہو جاتا ہے، اللہ تھوڑا سا شیطان کو بولتے چل اس کے اوپر. کیا ہے؟ اب اس کا یقین کا پتہ چلے گا. کیا چلے گا؟ تھوڑا سا جھٹکا. انسان کو جیسے ہی جھٹکا لگتا ہے اس کے سارے یقین ہوا میں ہو جاتے. کیا ہو جاتے؟ اس کا سارا یقین کدھر اڑ جاتا ہے؟ ہوا میں اڑ جاتا. یقین اس کو نہیں کہتے. یقین یہ ہے کہ جب آپ نے یقین کر دیا کہ یہ والے جو میں نے ذکر کیا ہے، یہ سورہ فاتحہ یا یہ قرآن یا یہ فیض النور میں نے پڑھا ہے، جب میں دوسرے پہ دم کرتا ہوں نا وہ ٹھیک ہوگا. تو جب میرے اوپر بیماری آئے گی یہ ٹھیک کرے گی. میرا یقین کیا ہے؟ پہلے اپنے اوپر آزماؤ. جب آپ کے اوپر کوئی مرض آ جائے اور آپ اس کے اوپر دم کرو ٹھیک ہو جائے تو بس دوسرے کے اوپر یقین کر. کیونکہ جب انسان اپنے اوپر کہہ رہا ہے کہ انسان کے سب سے پہلے اپنا جسم ہے، جب وہ آزمائش سے گزرتا ہے تو اس کا یقین کیا ہو جاتا ہے؟ پختہ ہو جاتا ہے. دوسرے کو تو ترغیب دینا بہت آسان ہے. آسان ہے یا نہیں؟ 100 فٹ چلانگ جو کسی نے کہا نا مسل گزر ٹوپ والے تھے آبل ہوتے دا گز و دا میدان دا گز. اور کسی نے کہا نا میں نے 100 گز چلانگ ماری. دوسرے نے کہا یہ میدان ہے، یہ 100 گز کی جگہ مار چلانگ پتہ چل جائے گا. تیری باتیں کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ تو آپ کو باتیں کرنے والے بہت ملیں گے، باتیں کرنے والے لوگ بہت ملیں گے، لیکن آپ کے ساتھ چلنے والے لوگ نہیں ملیں گے. کہتے ہیں جب انسان پہ حالت آتی ہے نا تو اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے. چھوڑ دیتا ہے یا نہیں چھوڑتا ہے؟ اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے. لوگ تو لوگ ہیں، کیونکہ وہ حالات سے گزر رہا ہوتا ہے. کیا ہے؟ اور جو لوگ حالات میں آپ کے مشکلات میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو وہی لوگ. تو مشکلات میں ویسے بھی انسان کے ساتھ خدا ہی کھڑا ہوتا ہے. کون کھڑا ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ کی طرف ہوتا ہے. کس کی طرف ہوتا ہے؟ جب اس کا یقین اللہ کے اوپر جڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ. اللہ اپنے بندے کو کبھی نہیں چھوڑتا، بس ہمارا یقین کم ہے. کیا ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. میں تمہارے ساتھ ہوں. حالات سے کیا ہے؟ حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا. گرتے ہیں بڑے شوق سے دریا سمندر میں، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. تمہیں اپنے آیت الکرسی پہ یقین ہی نہیں. یہاں کے مجھے بولتے ہیں حضرت ہم نے لوٹ لیا. کیا کر دیا؟
تو میں اپنے آیت الکرسی پہ یقین ہی نہیں ہے نا کہ میں نے یہ حصار باندھا ہے کسی کا باپ میرے قریب نہیں آ سکتا. کیا ہے؟ کسی کا باپ پسٹل تو پسٹل ہے، مشین والے میں میرے قریب نہیں آ سکتا. کیوں؟ کہ میں نے آیت الکرسی پڑھی ہے. کیا پڑھی ہے؟ وہ صحابی آئے، ایک صحابی کے جگہ پہ گھر پہ آگ لگی ہوئی تھی، گھر پہ اس کا گھر اس کے قریب تھا. گیا تھا، لوگ پاک کے آئے، کہہ رہا آپ کے گھر کے پاس ہے نا آگ لگ گئی، آپ کے گھر میں آگ لگی. اس نے کبھی بھی نہیں لگی، کبھی بھی نہیں لگی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اپنے دعاؤں پر یقین تھا کہ ہمیں حضور نے یہ سکھایا. کس نے سکھایا؟ حضور نے فرمایا بس یہ دعا پڑھو گے تو تمہارے مال جان ہر چیز کی حفاظت ہوگی. دعائے انس کیا ہے؟ کسی کو یاد ہے دعائے انس؟ تو دعائے انس پڑھوں گا تو کبھی میرے ساتھ مسائل نہیں. میں آیت الکرسی پڑھوں گا، حصار باندھوں گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو انسان آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کی حفاظت ہوتی ہے. جب 2 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے علاقے والے، جب 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو پورے اس کی. تو ہمارے یقین میں کمی ہے. کس میں کمی ہے؟ تو لوٹ ماری بھی ہوگی. کیا ہوگی؟ جو یقین کے ساتھ پڑھے گا، حصار باندھے گا، اس کی اللہ ہر چیز کی حفاظت کرے گا. کیا کرے گا؟ بہت سی جگہ ہم دعا پڑھتے تھے پہلے، یہ دعائے انس. میرا ایک ساتھی تھا، میرے سے میرے موٹر سائیکل اس زمانے میں لے کے گیا. کیا لے کے گیا؟ میری موٹر سائیکل لے کے گیا. مجھے بولتا مجھے موٹر سائیکل دے دو، میں جا رہا ہوں. یہ فلاں تھوڑا سا مدرسے میں تھا، کیا تھوڑا سا یہ بینک کی طرح تھا. میں نے اس کو دے دی، میں نے کہا یہ لے لو موٹر سائیکل ہے. کیا ہے؟ وہ لے کے گیا. مجھے میں اس کو فون کر رہا تھا چھٹی میں، بھائی فون کر رہا ہوں، ملا رہا ہوں، فون ہی نہیں اٹھا رہا ہے. اس کے ساتھ کسی ایک اور بندہ تھا، شاید اسی نے اس کا موبائل اٹھایا. میں نے کہا یہ اثر ہو گئی، مجھے گھر جانا ہے، میرا موٹر سائیکل کا ہے. اس نے کہا ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ ہم فلاں اسپتال میں. جس بندے کو تو نے موٹر سائیکل دیا تھا وہ فلاں ہاسپٹل میں. جب میں وہاں اس ہاسپٹل میں پہنچا تو اس کے 32 دانت اس کے منہ میں گئے ہوئے تھے. کہاں گئے تھے؟ خطرناک قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. آئی سی یو میں پڑا ہوا تھا، باتیں بھی نہیں کر سکتے، بے ہوش پڑا ہوا تھا. میں نے اس کو دیکھا، میں نے کہا میرا موٹر سائیکل، اس کے تو 32 ہی اڑ گئی، میرے تو پورے موٹر سائیکل کے سب کچھ اڑ چکا ہوگا. کیا ہو گیا ہوگا؟ اس میں کچھ بھی نہیں رہا ہوگا. ظاہر بات ہے جب دونوں کا بیڑا غرق ہے. میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا اتنے موٹر سائیکل کسی سے ماری، فل سپیڈ میں تھا نا. سپیڈ میں ہوتے ہوئے اس نے موٹر سائیکل جو ہے نا ایک درخت سے ماری. وہ درخت سے ماری تو جو ہے نا وہ درخت، جب میں گیا وہاں پر، وہاں جس جگہ اس نے مجھے بتایا کورنگی میں، وہاں پہنچ گئے. جب وہاں پہنچا تو درخت جو ہے نا وہ بھی آدھا جھک چکا ہو. اس نے اتنی سپیڈ سے ماری تھی. چل بابا. جب میں درخت کو دیکھا میں نے کہا موٹر سائیکل. جب میں موٹر سائیکل والا وہاں پر دکان والا اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا موٹر سائیکل بالکل ٹھیک تھی، خراش بھی نہیں لگی ہوئی تھی اس کے اوپر. کیا نہیں لگی تھی؟ ایک خراش بھی نہیں لگی. میں نے کہا یار یہ کیا ہوا؟ اس کی بھی دانت کے سارے ہڈیاں ٹوٹ گئے، جو جگہ ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہوا ہے، اور موٹر سائیکل بالکل صحیح سلامت تھی. وہاں سے میں نے مستری سے لی، نہ روپیہ دیا نہ کچھ، اسٹارٹ کر کے گھر پہنچ گیا. تو یہ کیا ہے؟ دعاؤں کی برکت. یہ دعا ہمیں اس زمانے میں سکھائی تھی جب ہم دعائے انس جب دارالعلوم میں پڑھتے تھے. اور کراچی کے حالات آپ کو پتہ ہے نا کہ ایسے تھے اس زمانے میں. کہتے ہیں کہ بندہ جاتا ہے کار میں، آتا ہے اخبار میں. کس میں آتا ہے؟ بندہ جاتا ہے کار میں اور آتا ہے کس میں؟ اخبار میں. یہ وہ زمانہ تھا. کئی مرتبہ میں گاڑی میں بیٹھا تھا، میرے سامنے ایک مرتبہ گاڑی میں لوٹ مار والے چڑھے، پسٹل پوری گاڑی کو لوٹا. انہوں نے کیا کیا؟ میرے ساتھ کھڑا رہا وہ بندہ، پورے بس کو لوٹے. میں کھڑا ہوا اس کو دیکھ رہا ہوں. اس نے مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ تیرے پاس کچھ ہے بھی یا نہیں، کچھ بھی نہیں پوچھا. پورے بس کو لوٹا اور سیدھا چلا گیا. نیچے اترا، میرے جیب میں جو سب کچھ تھا اسی طرح پڑا. جو یہ دعا کی کیا ہوتی ہے؟
اور یہ نہیں ایک مرتبہ نہیں، 2-3 مرتبہ. بسوں میں تو آپ کو پتہ ہے ہوتا رہتا ہے نا، جب بندہ بسوں میں چڑھ جاتے تو پورے بس کو کیا کر لیتا ہے؟ لوٹ لیتا ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی فضل ہے، اور اپنے دعاؤں کے اوپر اور اپنے ذکر کے اوپر یقین، کہ اتنا یقین رہے آپ کو کہ آپ کو پتا ہے کہ میں اس جنگل میں رہوں گا، میں نے یہ دعا پڑھی ہے، میرے پاس کوئی چیز قریب نہیں ہے، کوئی بندہ قریب نہیں ہے. کیا فائدہ آپ کا ذکر کرنے کا؟ کوئی فائدہ ہوا پھر؟ ہاں، کوئی فائدہ نہیں. تو جس چیز سے آپ خود فائدہ نہ اٹھا سکے، اس سے آپ دوسروں کو کیا فائدہ دے سکتے ہو؟ جب آپ فائدہ اٹھاؤ گے تو آپ دوسروں کو فائدہ. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کو دوا لکھ کے دیتا ہے، تو وہ جب دوا آپ کے جسم میں اس مرض میں کام کرتا ہے تو آپ دوسروں کو ہی بتاتے ہو یا نہیں؟ کہتے ہیں پاکستان میں سب لوگ ڈاکٹر، سب لوگ مفتی، ہاں، اور سب لوگ مشورے والے ہیں. بہت ملیں گے آپ کو. ہاں، ڈائریکٹ گولی دوا بتا دیں گے، فلاں دوائی، کوئی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں. اور ڈائریکٹ یہ بتا دیں گے، مسئلہ پوچھیں گے سیدھا بتا دیں گے یہ مسئلہ ہے. اس کو کچھ بھی نماز نہیں پڑھتا ہوگا، کچھ بھی، اس کو کچھ بھی نہیں آتا، 10 مسئلہ بتا دیں. تو مولوی کیا ہو گیا تیرے کو؟ یہ مسئلہ، بس یہ مسئلہ اس طرح ہے. اب ہمارے پاس علاج کے لیے لوگ آتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، نماز کے شاید فرائض کا بھی پتہ نہ ہو، ہاں، ان چیزوں کا بھی پتہ نہ ہو. پہلا سوال آپ سے کیا کرتے ہیں؟ آپ یہ بتاؤ، یہ آپ جو یہ کام کرتے ہیں جائز ہے ناجائز؟ عجیب آدمی ہے. میں نے کہا خود نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے؟ خود تجھے جو ہے نا ذکر کا پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے؟ ہاں، تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز؟ ہاں، اپنے نہیں پوچھتا ہے، ہم سے ہماری چیز پوچھتا ہے. تو اپنی دیکھ یار، ہمیں اپنی دیکھ. وہ شیخ اپنی دیکھ. شیخ کیا ہے؟ تو مجھ سے جائز ناجائز کے کیا سوال کر رہا ہے؟ تجھے جائز و ناجائز کا اتنا ہی سوال کرنا تو میرے پاس کیوں نہ آتا؟ جا میرا دارالفتہ بیٹھ کھڑا ہوا ہے، وہاں جا میرے سے جائز ناجائز. یہاں میں علاج گاہ میں بیٹھا ہوں. کس میں بیٹھا ہوں؟ علاج کروں. علاج کے لیے آیا، علاج کی باتیں کر. یہ جو آپ پیسے لے رہے ہو، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ میرے پیسوں کا جائز و ناجائز کا سوال ہے. آپ اس سے یہ ہم پوچھتے ہیں کہ آپ جو کماتے ہو جائز ہے یا ناجائز؟ آپ اپنے پیسوں کا تو جواب دو. ہم سے ہمارے پیسوں کا کیا سوال پوچھتے؟ اپنا کیا کر رہے ہو، دوسرے کا کیا کر رہے؟ جیسے وہ حضرت سے جو ہے نا میڈیا پہ ساحل لودھی نے پوچھا، یہ جو آپ لوگ بکرے، کسی نے بول دیا ہوگا نا کہ بکرے وغیرہ علاج کرتے، آپ لوگ یہ بکرے جو لیتے ہو یہ جائز ہے ناجائز؟ حضرت نے کہا مجھے چھوڑو، آپ ناچتے ہو اور یہاں پر جو سارا دن، اس کے پیسے جائز ہے ناجائز؟ اپنا سوال کرو یار. خود ناچنے کے پیسے لیتے ہو اور ہم سے کیا ہے جائز ناجائز کی باتیں کرتے ہو. اپنا تو دیکھو، خود ناچ رہے ہو سارا دن، اس ٹی وی پہ لوگ ناچ رہے ہوتے، ساری چیزوں پہ ناچ رہے ہوتے، اس کے پیسے آپ کو ملتے ہیں. کس کے ملتے ہیں؟ اپنے پیسے کے بارے میں سوال کرو کہ یہ جو میں پیسے کما رہا ہوں، یہ جو مجھے ٹی وی سے یا اس چیز سے، پروگراموں سے، ان چیزوں سے پیسے مل رہے، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ ہمارا چھوڑو، سائڈ پہ کو. یہ وہ والی دنیا ہے. کیا ہے؟ بغل میں چوری، منہ میں رام رام. بغل میں چوری، منہ میں رام رام. چوری بغل میں ہوتی ہے اور دوسروں کو جو ہے نا، ہم دوسروں کو مسائل بتاتے ہیں. کیا کرتے؟ وہ ایک آدمی نے بڑی پگڑی پہنی ہوئی تھی، دوسرے بندے نے کہا یار یہ خط پڑھ لو. کیا کر لو؟ اس نے کہا یار مجھے پڑھنا نہیں ہے کہ اتنی بڑی پگڑی پہنی ہے نا. کیا ہے؟ اس نے پگڑی اتاری، اس کے سر پہ ڈال، کہہ رہے تو پڑھ لے. سیدھی سیدھی بات ہے. کہہ رہے اگر پگڑی سے لوگ پڑھنا چاہتے ہیں تو تم پڑھ لو. جیسے کوئی بھی پگڑی پہن لیتا ہے تو اس کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ مولوی سمجھتے ہیں. اس کو لوگ مولوی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مولوی ہے. وہ مولوی تو نہیں ہوتا ہے. کیا وہ ایک آدمی نے جو ہے نا پہلے زمانے میں، آپ کو پتا ہے، جو پات ڈالتا تھا نا تو لوگ اس سے جو ہے نا بہت برا، آج کل بھی پٹھانوں میں برا سمجھتے. اس نے گھر میں پات ڈالی، اس کی بیوی نے اس کو بات کیا، اور بیوی کے تانے تو سن کے لگے کہ ایسی بھی دماغ تو کیا ہو جاتا ہے، وہ گھر چھوڑ کے بھاگ گیا.
کیا ہو گیا؟ کافی عرصے کے بعد آیا کہ ہو سکتا ہے میری بیوی سے یہ چیز بھول گئی ہو گیا. کیا ہو گیا ہوگا؟ وہ جب گھر پہ آیا چپکے سے دروازہ لگایا تو بیوی بچہ گھوم رہا تھا، بیوی نے تھانے دے دیا بچے کو. خاموش ہو گیا. رات کو چپکے سے بھی گھر پہ تھی نہیں، چپکے سے آیا گھر کے جو ہے نا وہ کھولا، اندر گیا بورچی خانے میں کہ اس نے کیا بنایا ہوا ہے. تو آلو بنایا ہوا تھا، آلو گوشت بنایا ہوا تھا، روٹیاں گنی کتنی روٹیاں بنائی، روٹی گنی، سب چیزیں گنی. اور جب وہ باہر گیا بھی تو تھی نہیں، جب بھی گھر پہ آئی تو یہ اندر آیا. کہا کیا ہوا؟ کہا میں بزرگ بن گیا. کیا بن گیا؟ کافی عرصے کے بارے کہتے کیسے بزرگ ہے؟ میں نے کیا بنایا؟ بیوی نے کہا کہ تم نے آلو گوشت بنایا. حیران ہو گئی، اور اس نے تو صحیح بول دیا، کیا بن دیا؟ کہتے کتنی روٹیاں بنائی؟ کہہ رہے 6 روٹیاں بنائی تم نے. اس نے کہا یار میرے اس کے دماغ سے وہ نکل گیا. اب کیا آ گئی کہ بندہ تو بزرگ ہو گیا. اس نے پورے علاقے میں مشہور کر دیا. کیا کر دیا؟ میرا شوہر کیا ہو گیا؟ بزرگ ہو گیا. تو وہ مسجد گیا، مشہور تھا. امام صاحب آئے نہیں تھے. کیا نہیں تھے؟ اب لوگوں نے کہا بزرگ صاحب نماز پڑھ. قرآن اس کو آتا نہیں تھا، نماز آتی نہیں تھی، کچھ آتا نہیں تھا. لوگوں نے اس کو کیا کر دیا؟ امام بنا دیا. داڑھی رکھی ہوئی تھی، بزرگ بنا ہوا تھا. کیا بنا ہوا تھا؟ اب جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوا اس کو کچھ بھی نہیں آ رہا تھا. کہہ رہے جس کی اللہ رکھے. جس کی کون رکھے؟ جس کی اللہ رکھے. تو پشتو میں بولتے ہیں وہ ایراٹیچے مختدیانو، یعنی نیچے ہو جاؤ. ایرا پاسے مختدیانو یعنی کھڑے ہو جاؤ. ایرا تخت مختدیانو باغو مقتدیو. وہ مقتدی جیسے ہی بھاگے تو مسجد گر گئی. کیا ہو گئی؟ مسجد کی چھت گر گئی. کہہ رہے جس کی اللہ رکھے اسے کون چکے. جس کی اللہ رکھے اسے. اب جب مسجد کی چھت گر گئی لوگوں نے کہا یہ تو حقیقت میں بزرگ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ دیکھو ہم مسجد کی چھت گر گئی، اس نے ہمیں کہا بھاگ جاؤ، اور یہ تو اس کو پہلے سے پتہ چل رہا تھا کہ مسجد کی چھت گرنے والی. وہ ایک حاسد تھا، اس نے جو ہے نا ہمارے ہاں ککڑی کو ملخ بولتے. کیا بولتے؟ اس نے وہ پکڑ کے رکھا. اس نے کہا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا اپنے آپ کو پشتو میں کہا ملخ ایوزل دے ٹوپ والو خودے بچ کی بیا دے ٹوپ والو خودے بچ کے. اس کو راگی یعنی اب تو پکڑا گیا. کیا ہے؟ ٹڈی تھی نا ہاتھ میں. اس نے کہا ٹڈی تو نے ایک مرتبہ چلانگ ماری تو بچ گیا، دوسری مرتبہ چلانگ ماری. اپنے آپ کو کہہ رہا تھا. کس کو کہہ رہا تھا؟ کہ یار ایک مرتبہ تو بچ گیا، دوسری مرتبہ بھی اللہ نے تیری عزت رکھ دی. کیا کر دی؟ اب تو پھنس ہی گیا. اب اس بندے نے سوال کیا تیرے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ مجھے کیا پتا. اس نے کہا، بندے نے فوراً کہا کہتے ہیں ہاں یہ تیسری مرتبہ میں نے پکڑا ہے، ٹڈی ہی ہے. کیا ہے؟ تو اللہ کے اوپر یقین رکھو تو اللہ کیا کرے گا؟ تمہاری ٹیڑھی بھی سیدھی کر دے گا. کیا کر دے گا؟ تم پھینکو گے ٹیڑھی اور آئے گی سیدھی، خود بخود آئے گی. انسان اللہ کے ساتھ اپنا تعلق رکھے. کیا رکھے؟ وابستہ رکھے تعلق، تو اللہ اس کی سیدھی ٹیڑھی بھی سیدھی کر دیتا ہے خود بخود. یہ علم جو ہم تک پہنچا ہے، ہر علوم اس کے لئے بڑی مشقتیں ہوئی ہے، بڑی تکالیف سے انسان گزرے. ایک ہمارے سامنے حدیث رکھی ہوئی ہے، ایک ایک حدیث کے لیے جو ہے نا تابعین کدھر کدھر کے لمبے لمبے سفر کیا انہوں نے. نہ کھانا نہ پینا نہ کچھ، اور ایک ایک احادیث انہوں نے جو ہے نا لا کے ہمارے سامنے ایک بڑی کتاب رکھتی. آج ہم پڑھ لیتے، ہزاروں کے احادیث ہم پڑھ لیتے. تکالیف کس نے اٹھائی؟ ہم تک ایمان. ہم دیکھو کہ صحابہ کی قبریں نظر آئی. کیوں؟ انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا، بار چھوڑ دیا، ساری چیزیں چھوڑ دی. کیونکہ حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا. جو آپ نے مجھ سے سنا کیا کرو؟ آگے پہنچاؤ، آگے جاؤ، آگے لے کے جاؤ. دنیا میں بہت سے علوم مفقود ہو چکی ہے. کیا ہو گیا؟
اب حکما کے علوم دیکھو، حکیم کتنے بڑے بڑے حکیم تھے، جبال علم تھے، نبض کو پکڑ کے دیکھتے تھے کہ اس کے اندر کون سی بیماریاں چل رہی ہیں۔ آج اس کے لیے کیا آ گئے، الٹراساؤنڈ، پلان، یہ ٹیسٹ ویسٹ، کوئی اس زمانے میں ٹیسٹ نہیں تھے۔ وہ صرف نبض کو پکڑ کے صرف ہاتھ رکھتے تھے نا، اندر کی ہر ایک بیماری بتاتے تھے، یہ مسئلہ اس بندے کے ساتھ۔ کیا ہو گیا؟ ایک تو حکما نے کیا کیا، بخل، ایک تو وہ بخیل ہو گئے، اور ایک تو لوگوں نے محنت چھوڑ دی، ساتھ میں وہ بھی کیا ہو گئے، بخیل ہو گئے۔ انہوں نے اپنے علوم کسی کو منتقل نہیں کیا۔ جب آگے منتقل ہی نہیں کیا، شاگرد نہیں بنائے، کیوں نہیں بنائے؟ اس کے دماغ میں یہ تھا کہ یہ پھر پیسے اس پہ کمائے گا، میرے گاہک ختم ہو جائیں گے، میرے گراہک ختم ہو جائیں گے۔ اتنی بڑی دنیا ہے یا ظالم، تیرے گراہک۔ حکیم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بہت زیادہ ہے، انہوں نے اپنے علوم کو پھیلایا۔ ڈاکٹروں نے کیا کیا؟ انہوں نے اخلاص سے لوگوں کو دیا، لو لو لو، ہر دوا دنیا میں پھینکی، ہر دوا کا ساری چیزیں پھینک دی، دوا کے اوپر لکھا ہوتا ہے اس چیز سے ہم نے بنایا، تم بھی بنا سکتے ہو تو بناؤ، جاؤ، لکھا ہے نا، جاؤ، لکھا ہوا ہے۔ یہاں حکیم سے نسخہ مانگو، کیوں دوں؟ بولتے ہیں نہیں، کسی حکیم کے ساتھ تم خدمت کرو، اس کے بعد اگر کوئی اچھا سا نسخہ ہو، آپ بولے یہ نسخہ کیوں دوں، کبھی بھی نہیں دے گا، دے گا؟ بخیل ہو گیا، کیا ہو گیا، بخل ہو گیا۔ نبض چیک کرنے والے لوگ کیا ہو گئے، ہوں گے، چیدے چیدہ شاید مل جائے، چیدے چیدے کیا ہے، مل جائے، یہ نہیں کہ بالکل مفقود تو نہیں ہو سکتے، چیدے چیدہ مل جائے۔ اس کی وجوہات، ایک تو ان کا بخل، اور ایک لوگوں کی غیر ذمہ داری اور غیر امانت داری۔ وہ اس کو نہیں دیکھ، جو سونا ناسک میں، ان کے ایک پیر تھے، 140 سال عمر تھی اس کی، انہوں نے ہمیں کہا، میرے سسر بھی ماموں بھی ہے، کہہ رہے کہ ایک دن میں ہمارے پیر کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ بہت ہائی طبیعت خراب ہو گئی، اور ایسی طبیعت خراب ہو گئی کہ وہ بس مرنے والے تھے، اور وہ یہ سمجھے کہ میں کیا ہے، مرنے والا ہوں۔ اس نے مجھے کہا ادھر آؤ، کیونکہ میں پڑھا لکھا تھا، کہا آپ اس کے اکثر نسخے میں لکھتا رہتا تھا، اس کے لیے چیزیں بھی خدمت کرتا تھا، 24 گھنٹے صبح سے شام تک پیر صاحب کی خدمت میں لگا رہتا تھا۔ کہہ رہا اس نے مجھے لکھنے شروع کر دیے، کہا کہ 2 جڑی بوٹیاں لکھوائی۔ کتنی جڑی بوٹیاں؟ اب 2 جڑی بوٹیاں لکھوانے کے بعد ایک دوسرا مہمان آیا پیر صاحب سے ملنے کے لیے، میں گیا، دروازہ کھولا ہوا ہے، اس نے گپ شپ لگائی، پیر صاحب کی طبیعت کیا ہو گئی، سیٹ ہو گئی، ٹھیک ہو گئی۔ اب میں نے پھر کاپی کتاب اٹھایا، میں نے کہا جی کیا دوا لکھوا رہے تھے آپ؟ اس نے کہا بس رکھ تو بعد میں دیکھیں گے۔ کیا کریں گے؟ کہا صبح ہوئی، میرے ماتھے پہ یوں مارا، اس نے کیا کیا، کہہ بڑا بدنصیب ہے تو۔ کیا کہا؟ میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے میں رات کو آپ کو کیمیا دینے والا تھا۔ کیا دینے والا تھا؟
کہا کیوں؟ کہہ رہا میں بہت سخت بیمار ہو گیا تھا. میں نے کہا چلو یہ ایک امانت میرے پاس پڑی ہے, اس بچے نے میری بڑی خدمت کی, چاہتے جاتے اس کو کیا کر دوں, دے دوں. میں آپ کو کیا دینے والا تھا, کیمیا دینے والا تھا, لیکن پھر میری طبیعت سیٹ ہو گئی, اب میں نہیں دے رہا. اور اپنے دل میں لے کے چلا گیا. کہاں لے کے چلا گیا؟ اپنے دل میں لے کے چلا گیا. لیکن کسی کو کیمیا نہیں دی. تو وہ کیمیا کو اپنے ساتھ لے کے چلا گیا. 140 سال کی عمر میں جتنے علوم اس کے پاس تھے وہ سارے دل میں دفن کر کے لے کے چلا گیا. کوئی مرید, کوئی شاگرد کسی کو نہیں بنایا گیا. جتنی چیزیں تھی. کیوں؟ اب یہ سوال اس سے کوئی کرے کہ کیوں, وہ تو قبر میں کس میں ہے. تو اسی طرح ہر علم کیا ہوتا گیا, ختم ہوتا گیا, مفقود ہوتا گیا, مفقود ہوتا گیا. لوگوں کے اخلاص دیکھتے تھے. وہ لوگ کیا کرتے, کیوں انہوں نے بہت اخلاص سے, بہت مشقت سے اس علم کو لیا. ہمارے ساتھ دیکھو حضرت نے کتنے کھلے دل سے سب میں پھیلا دیا. کیا کر دیا؟ اتنے لوگ ہمارے پاس آتے اپنے ساتھ. کوئی کسی نے ہمارے ساتھ کیا دھوکے کیے ہوتے, کسی نے کیا دھوکے, لیکن دل بڑا رکھا ہوا ہے. کیا ہے, چلو خیر ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اگر 10 نے غلط کیا 90 تو صحیح کر رہے ہیں نا. ہاں, وہ 10 کو سائڈ سے کرو. اگر 50 نے غلط کیا تو 50 تو کیا کر رہے, صحیح کر رہے. ہمارے استاد تھے میں کہتے تھے, کہہ رہا جب اللہ تمہیں بڑا بنائے تو اپنے دل کو بڑا رکھو. کیا رکھو؟ اپنے دل کو بڑا رکھو. ساتھ میں کہا کہ دوبر کو بھی بڑا رکھو. ہم نے کہا یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ دل تو بڑا رکھے لیکن دوبر کو کیوں بڑا رکھے. کہتا ہے جب بڑے بن جاؤ گے تو پتہ چل جائے گا. کیا بن جاؤ گے؟ جب بڑے بن جاؤ گے تو پتہ چل جائے گا. اور حقیقتاً میں پتہ چل گیا کہ دل کے ساتھ دوبر کو اس لیے بڑا رکھے, جب آپ بہت سے لوگ آپ کو ایسی باتیں کریں گے, آپ نے زبان سے اگر اس کو کہہ دیا کچھ تو آپ کو ڈر لگے کہ یہ سلسلہ چھوڑ کے چلا جائے گا, بھاگ جائے گا. کیا ہے, مجبوراً زبان سے نہیں, نیچے سے آوا کر دو, ختم کر دو. کیا کر دو, سائڈ پہ کر دو بس. حالانکہ آپ کو پتا ہوگا اس بندے کی غلطی ہے. کیا ہے, اس شاگرد کی غلطی اگر اس کو میں نے سنا دیا نا تو یہ کیا ہو جائے گا, 9-2-11 ہو جائے گا. ایک تو ہمارا کہتا ہے کچھ تو مرنے کا شوق تھا, اور کچھ جو ہے نا شہر کے لوگ ظالم تھے. کچھ تو ہمیں بھی کیا تھا, مرنے کا شوق تھا, اور کچھ تو شہر کے لوگ بھی ظالم تھے. کچھ تو ہم خود بھی خراب تھے, اوپر سے نا تیل پہلے سے آگ لگی ہوئی تھی, اوپر سے تیل لگی تو اور بڑا گئے. صبر نہیں ہے کسی کے اندر, ہے نہیں ہے, برداشت نہیں ہے. اللہ ہر جگہ کہتا ہے کہ برداشت کرو, ان اللہ مع الصابرین. میں کس کے ساتھ ہوں, صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. صبر کرو, میں تمہارے ساتھ ہوں. شاکرین شکر کرنے والے. اور قرآن میں 2 لوگوں کا ذکر کیا. کتنے لوگوں کا, صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے. لئن شکرتم لازیدنکم, لئن شکرتم لازیدنکم. جو لوگ شکر نکالتے ہیں ہم اس کو زیادہ کرتے ہیں, اس کو اور زیادہ کرتے ہیں. اور جو لوگ ناشکری کرتے ہیں تو میرا عذاب بھی دردناک ہے. تو صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کتنے لوگ ہیں, اور دنیا میں 2 ہی راستے. کتنے راستے, تیسرا راستہ تو ہے ہی نہیں. یا تو شکر نکالو یا تو صبر کرو, ورنہ بے صبر ٹبر چاہے گا نا. غاسم نے وہ ایک آدمی تھا نا, اس کے سامنے گرم گرم کھانا رکھا گیا. کیا رکھا گیا, اس نے گرم, ایک دم صبر نہیں تھا اس کے اندر. کیا نہیں تھا, وہ صبر نہیں تھا. اس نے فوراً جو ہے نا گرم نوالے منہ میں لیا تو اس کو منہ جلنے لگا. کیا لگا, اب سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, پریشان ہو گئے کہ اب کیا کروں گا. تو اس نے ایک دم یوں اپنے پھونک مارنے کے لیے اس کو جو منہ میں نوالا تھا تو چھت کی طرف یوں دیکھا, کہا یہ چھت کتنے کی بنائی ہے, پھونک مارنے کے لیے. وہ دوسرا آدمی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تو سمجھ گئے, وہ پلک صبر پیو نوڑائی. پلک صبر, ہاں
تھوڑا سا صبر کر دیتا تیرے کو نوالا آرام سے کیا ہے تو منہ جل جائے گا, کیا ہو جائے گا, تو پھر تو صبر انسان کی بہت بڑا ہتھیار ہے. کیا ہے صبر انسان کا بہت بڑا ہتھیار ہے. جب انسان صبر پہ آتا ہے نا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں ہلا سکتی, کوئی طاقت اس کو نہیں ہلا سکتی. شیطان تو شیطان, ابلیس تو ابلیس سے کوئی چیز بھی اس کو ہلا نہیں سکتی, کیونکہ وہ صبر پہ آ گیا. کس پہ آ گیا, اس نے ٹھان لی. انسان کا دماغ نہیں ہے, جب یہ ایک چیز کو ٹھان لیتا ہے نا تو اس کا ہر سسٹم خود بخود سیدھا ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ وزیر ہے. یہ کیا ہے, ہاں بادشاہ کو خراب کرنے والا وزیر ہوتا ہے. کون ہوتا ہے, بادشاہوں کو خراب کرنے والے کون ہوتے ہیں, وزیر ہوتا ہے. یہ وزیر ہے نا, یہ دل کو خراب کرتا ہے. دل بادشاہ ہے, جب یہ دل کو الٹی پلٹی باتیں دیتا ہے نا تو دل بھی لرزنے لگ جاتا ہے. کیا لگ جاتا ہے, جب یہ دل کو کہتا ہے نا صبر کر, یہ دنیا ہے ہر چیز کو برداشت کر, کیا کر, یہ ہر تکالیف, یہ ہر چیزیں, تو صبر اور سوچ سمجھ کر. کیا ہے, اس لیے صلاح الدین ایوبی فرماتے تھے, کہتا ہے کہ جو لوگ جذباتی ہے کیا ہے ان کو مجھ سے 100 میل دور رکھو. کتنا رکھو, کیونکہ یہ جذبات سے فیصلے کرتے. کس سے فیصلے کرتے, جذبات سے فیصلے نہیں کرو. سنو, پھر اس کے بعد اس کو دیکھو, اس کے بعد اس کا فیصلہ کرو. کیا کرو, اور اسی طرح جب آپ کے اوپر کوئی بھی معاملات آتے ہیں دنیا میں تو اس کے ساتھ لڑو. کیا ہے, ایک لڑ کے مرنا ہے. مرنا تو دونوں صورت میں ہے نا, موت تو ہے نا, برحق ہے, کسی کو زندہ تو نہیں جانا ہے نا دنیا سے, ہاں اپنے مر کے جانا ہے. کیا کرنا ہے, بولتا ہے جنت بڑی حسین ہے لیکن مصیبت یہ ہے کہ بغیر موت کی ملتی بھی نہیں ہے. ہاں کہتے ہیں نا لوگ, کہہ رہے جنت میں حور بھی ہے قصور بھی ہے, حور بھی ہے قصور بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن یہ حور بھی مرنے کے بعد ملتی ہے, بغیر مرے حور نہیں ملتی ہے. اس لیے فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. وہ جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا, جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. پہلے مرنا سیکھو. کیا سیکھو, اس کے بعد جینا آتا ہے. اس کے بعد کیا آتا ہے, جینا آتا ہے. تو پھر انسان سے فنا سے بقا میں آ جاتا ہے. فنا سے کیا آتا ہے, بقا میں آتا ہے. شیطان کے پاس سب سے خطرناک وار کیا ہے آپ کو پتہ ہے, موت کا وسوسہ. کس کا وسوسہ, آتے ہیں نا ہمارے شاگردوں کو, میں بیمار ہو گیا, میں مرنے والا ہوں. کیا نہیں, آج مر رہا ہوں کل مر رہا ہوں. موت تو ویسی بھی ایک دن موت ہے. ہاں کہتے ہیں اپنے ہمتوں اور اپنے صبر کو اتنا مضبوط رکھو کہ موت کو بھی ڈر لگ جائے. کیا ہے, موت کو بھی ڈر لگ جائے کہ یار یہ بہت ہمت والا آدمی ہے. کیا ہے, یہ بہت ہمت والا آدمی ہے. جیسے ٹیپو سلطان جب شہید ہوا تو انگریز 10 میل جو ہے نا 10 کلومیٹر دور کھڑے ہوئے تھے. کہہ رہے پتہ نہیں شاید یہ کھڑا ہو جائے, یہ مرا نہ ہو یہ زندہ ہو, ایک دم کھڑا ہو جائے اور ہمیں مارنے لگے. کیا ہے, وہ بھی ڈر لگ رہا تھا. جو غدار تھا میر جعفر تو وہ قریب گیا اور اس نے لات ماری اس کو. انگریز نہیں جا رہے تھے, ڈر رہے تھے. کیا ہے, یہ کہیں کھڑا نہ ہو جائے, کیونکہ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور اس آنکھوں سے اسی طرح شعلے نکل رہے تھے. کیا نکل رہے تھے, اس آنکھوں سے اسی طرح شعلے نکل رہے تھے. کہتا ہے جب انسان جب ڈرتا نہیں ہے نا یہ, اور یہ جنگل میں اور شیر آئے سامنے سے, کیا ہے, تو اس کے خوف, شیر سب سے پہلے انسان کے جو جسم آنکھیں ہیں اس کے اوپر جیسے اس کے اندر سینسر ہوتا ہے, اس کے آنکھوں میں کیا ہوتا ہے, وہ جیسے انسان کو دیکھتا ہے نا اس سینسر اس کا جو ہے نا اس کے جسم پہ لگتا ہے, وہ اس کی آنکھیں ایک دم باپ لیتی ہے کہ یہ انسان نہیں ڈرتا ہے. خیال رکھو, اس کے اوپر حملہ ماروں گا تو میرا کیا نتیجہ ہوگا. تو وہ پیچھے خود ایک قدم مارتا ہے. کیا کرتا ہے, وہ آگے کو چھلانگ نہیں مارتا ہے اس کے پیچھے, وہ پیچھے کو ایک قدم مار رہا ہوتا ہے.
اس کو پتا ہے کہ یہ انسان فل جو ہے نا اپنا دماغ اعصاب کو کنٹرول کیا ہوا ہے. کیا کیا ہوا ہے؟ تو جس کے اعصاب اور دماغ کنٹرول میں ہوتے ہیں نا اس کو کوئی چیز نہیں گرا سکتی کوئی بیماری بھی نہیں گرا سکتی. دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کو نہیں گرا سکتی. اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب نبض پر ہاتھ رکھا نا حکماء نے کیا کہا؟ حکیموں نے ہاتھ رکھا اس کے نبض پر, کہا یوں دیکھتے رہے اس کو 10 منٹ تک حیران کن نظروں سے. کہا کیا ہوا؟ کہا ایسا شخص بستر پہ ہونا چاہیے. کیا ہے؟ اس کے جسم کے اندر اتنی بیماریاں ہیں کہ اس جیسا شخص بستر سے اٹھ بھی نہ سکے. لیکن حیران کن بات یہ کہ یہ شخص 6 گھنٹے گھوڑے پہ بیٹھ کر لڑ رہا ہوتا ہے. کیا کر رہا ہوتا ہے؟ بیٹھ کر لڑ رہا ہوتا ہے. یہ اپنی اعصابی قوت سے لڑ رہا ہے. کس سے لڑ رہا ہے؟ اپنے اعصابی قوت سے لڑ رہا ہے. جب آپ کے اعصاب مضبوط ہوں گے, اس لیے انگریز کہتے ہیں فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. آپ نے پہلا پریشر کسی پر اتنا مارا وہ آپ کا آخری ہوگا. کیا ہوگا؟ وہ آپ سے دب جائے گا. وہ کیا ہو جائے گا؟ دب جائے گا. صحابہ جب لکھتے تھے نا کفار کیا لکھتے تھے؟ کہتے ہیں مسلمان ہو جاؤ ہمارے دوست بن جاؤ گے جب جنگ کے لیے جاتے. نہیں تو جزیہ دو, ٹیکس دو. نہیں تو آؤ میدان جنگ میں. کیا کرو؟ کہتے ہیں ہمارے لوگ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم فاتح ہیں, کیا ہم فتح کرنے آئے. وہ کہتے تھے ہمارے جو لوگ ہیں وہ موت سے ایسی محبت کرتے ہیں نا جس طرح تم شراب سے محبت کرتے ہو, جس طرح تم زندگی سے محبت کرتے ہو. کس سے محبت کرتے ہو؟ جس طرح تم زندگی سے محبت کرتے ہو ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں وہ موت سے محبت کرتے. حضور نے فرمایا قرب قیامت میں کفار مسلمانوں پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گے, ایسے آئیں گے جیسے ایک دوسرے کے سامنے کیا مہمانوں کو بلایا جاتا ہے دسترخوان پر. تو حضور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم کم ہوں گے جو کفار ہم پہ ایسے ٹوٹیں گے؟ فرمایا نہیں, سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں گے. پھر وجہ حب الدنیا و کراہیت الموت. حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا سے محبت کریں گے مسلمان اور موت سے ڈریں گے. اور موت سے کیا کریں گے؟ ڈریں گے. موت کا خوف ان کے دل میں آ جائے گا. کیا ہوگا؟ آپ فلسطینیوں کو اٹھاؤ, چھوٹا چھوٹا بچہ کھڑے ہوتے اپنے ہاتھوں سے جنازے اٹھا رہے ہوتے ہیں, یوں کھڑے ہوتے ہیں مسلمان. رشک آتا ہے تو اس بچوں پہ کیا آ جاتا ہے؟ رشک آتا ہے اس بچوں پہ. حیران ایسا جذبہ ہوتا ہے, یوں کھڑا ہوتا ہے جاؤں میں اپنا کام کرو. کیا کرو؟ ایسی بھی مرنا ہے, مر گئے, شہید ہو گئے. کیا ہو گیا؟ گئے اللہ کے پاس. کدھر چلے گئے؟ مارو جتنا مار سکتے ہو. کیا کر سکتے ہو؟ مارو جتنا مار سکتے ہے. ہمت مسلمانوں کی ہمت کو نہیں توڑ سکتے. کیا نہیں کر سکتے؟ ان کے جذبات کو مجروح تو کیا جا سکتے لیکن ان کے ہمتوں کو نہیں توڑا جا سکتا. یہ ہمت کس نے دی ہے؟ یہ ہمت حضور سے ملی. کہاں سے ملے؟ ہم نہیں ڈرتے. بس جب مسلمان نے ایک مرتبہ ٹھان لیا نا, بس ٹھان لیا. کیوں؟ اس لیے اس کو پتا ہے کہ کامیابی کہاں ہے؟ موت میں ہی ہے. جب موت میں ہی کامیابی ہے تو پھر کامیابی کی طرف دوڑو. کس کی طرف دوڑو؟ دونوں طرف. کامیابی میں بھی جب طارق بن زیاد پہنچے اندلس تو اس نے پہنچتے ہی کشتیاں جلا دی. کیا کر دی؟ طارق بن زیاد نے پہنچتے ہی کشتیاں جلا دی اور سامنے اپنی فوج کو کہا کہ آگے بھی موت ہے اور پیچھے بھی موت ہے. یعنی پیچھے دریا ہے, آگے بھی موت ہے, پیچھے بھی موت ہے. دونوں موتوں میں سے ایک موت کو آپ نے خود قبول کرنا ہے. پیچھے والی موت یہ اللہ کی نافرمانی کی موت ہے. کس کی وہ موت ہے؟ ہاں, اللہ کی لعنت کی موت ہے. جو جنگ سے بھاگے اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس کے اوپر. اور آگے والی موت شہادت کی موت ہے. کس کی موت ہے؟ شہادت کی موت ہے. اللہ کی مہربانی کی موت ہے. اللہ کی جو ہے نا خوشنودی کی موت ہے. فیصلہ تمہارا ہے.
کہا ہمیں آگے والی موت پسند ہے. کون سی پسند ہے؟ اندلس کو پتہ کر لیا. تو یہ جس دن انسان ہر وہ چیز جو دماغ اس کو قبول کرے وہ اس کو تکلیف نہیں دیتی، وہ اس کو پریشان نہیں کرتی. جب انسان قبول نہیں کرتا ہر وہ چیز وہ اس کو پریشانی میں ڈالتی. تو آپ نے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یہ دنیا ہے، دنیا میں ہر چیز ہے، ہر چیز آتی ہے. وہ مرنے کے لیے مجبور تو کرتی ہے لیکن وہ مرنے کے لیے مجبور تو کرتی ہے لیکن جینے کی طریقے بھی سکھا دیتی ہے دنیا. کس کے طریقے سکھاتی ہے؟ جینے کے طریقے بھی سکھاتی ہے. تو اپنے ہمتوں اور اپنے حوصلوں کو پست نہ کرو. جب آپ کی ہمت اور آپ کے حوصلے پست ہوں گے تو جنات، انسان، شیاطین ہر چیز تم پہ حاوی ہو جائیں گے. لیکن جب آپ کی ہمتیں پست نہیں ہوگی تو کوئی چیز آپ پہ حاوی نہیں ہو سکتی. جب یہ دنیا عارضی تو اس کی ہر چیز عارضی، تو اس کی ہر تکلیف عارضی. اس لیے محمود غزنوی نے ایک دن ایاز کو کہا کہ میری اس انگوٹھی پہ ایسا جملہ لکھو جب میں بہت زیادہ خوش ہو جاؤں اور اس جملے کو دیکھوں تو میں غمگین ہو جاؤں، اور جب میں بہت زیادہ غمگین ہوں اور اس جملے کو دیکھوں تو خوش ہو جاؤں. تو محمود غزنوی کے انگوٹھے پر ایاز نے لکھا یہ وقت بھی گزر جائے گا. کیا لکھا؟ یہ وقت بھی گزر جائے گا. تو جب وہ بہت زیادہ خوش ہوتا تھا اور اس انگوٹھی کے اوپر جب اس کو دیکھتا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا تو غمگین ہو جاتا تھا. کیا ہو جاتا تھا؟ اور جب بہت زیادہ غمگین ہوتا تھا ہر طرف سے معاملات، مسائل اٹھتے تھے، اور جب وہ اس کو دیکھتا تھا انگوٹھی کے تو اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، تو خوش ہو جاتا تھا. کیا ہو جاتا تھا؟ ہر وقت گزرنے والا ہے. کہہ رہا وقت کی قدر کرو. کہہ رہا وقت سے پہلے سیکھ لو، وقت سے پہلے سیکھ لو، ورنہ وقت جب خود سکھانے پہ آتا ہے نا تو بہت خطرناک قسم کے چپیڑے مارواتا ہے. ایسا مارتا ہے نا پھر انسان کو، پھر وہ رو رہا ہوتا ہے. کیا ہے؟ نہ پھر وہ ہنس سکتا ہے نہ رو سکتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ہر چیز وقت سے پہلے خود سیکھ جاؤ. جس سسٹم، جس نظام میں بھی ہو، اس سسٹم، اس نظام سے پہلے، وقت سے پہلے سب کچھ سیکھو، ورنہ وقت آئے گا اور وقت جب سکھائے گا تمہیں خود سکھائے گا تو چھوڑتا تو نہیں ہے. وقت کسی کو چھوڑتا ہے؟ کسی کو نہیں چھوڑتا ہے. تو پھر آپ کا یہ جو منہ ہے نا یہ پیچھے چلا جائے گا. پھر اس کو تم آگے لاؤ گے نا وہ آگے. یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا ہوتا، اس نے خواب دیکھا کہ جو ہے نا جو بالکل لاغر گائیاں ہیں، 7 لاغر گائیوں نے بڑی مضبوط موٹی گائیوں کو کھا گیا. پریشان ہو گئے. کیا ہو گیا؟ اس خواب کی تعبیر کے لیے پریشان ہو گیا. تو اس کے جو خادمین تھے انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام جو جیل میں ہے اس کو خواب کی تعبیر آتی. کہا اس سے تعبیر پوچھو. کہا اس کو بلاؤ. اس کو بلایا، فرمایا نہیں، پہلے میرے اوپر جو کیس ہے وہ ختم کرو پھر میں آؤں. کیس ختم کیا گیا، پھر آیا کہ یہ جھوٹا کیس ہے. یہ کیا ہے؟ کہا یہ خواب میں نے دیکھا. کہا آپ نے یہ خواب دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 7 سال تک 7 گائیں دیکھی، 7 سال تک قحط سالی آئے گی آپ کے ملک میں. کیا آئے گی؟ تو فلہذا اس سے پہلے اپنے سسٹم کو قابو میں رکھو. کیا کرو؟ اس نے کہا پہلے کیسے قابو میں رکھوں گا؟ کہا تو بن جا وزیر. عزیز مصر کس کو بنا دیا؟ یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کو پتا تھا 7 سال صحیح رہیں گے، اگلے 7 سال کیا رہیں گے؟ مسائل بنیں گے. شروع کے 7 سال کیا رہیں گے؟ اچھے رہیں گے. پھر اگلے 7 سالوں میں قحط سالی شروع. جو شروع کے 7 سال تھے انہوں نے ہر وہ زمین جو خراب تھی سب کو کہتی تھی کہا اگاؤ. کیا کرو؟ پیسے دیا، سب کچھ دیا. جو خزانے تھے وہ سارے پیسے کرے، غلے اگاؤ، سب کچھ اگاؤ اور میرے پاس، ہمارے پاس لاؤ.
سب لوگوں کو جو پیسے ملے انہوں نے اپنے جن کی زمینیں ویسی پڑی ہوئی تھی بنجر پڑی ہوئی تھی پیسہ نہیں تھا نا پیسہ ملا انہوں نے اپنی زمینوں کو آباد کر لیا اتنا غلہ اکٹھا کیا اتنا غلہ اکٹھا کیا اور سب کچھ حکومت کو دیا جو خود اپنا لینا تھا خود لیا اور باقی حکومت جو اپنا لینا تھا اپنا لیا اور باقی 7 سال انہوں نے خوب جمع کیا پونجی کی 7 سال کے بعد جب شروع ہوا سسٹم تو وقت سے پہلے یوسف علیہ السلام نے سارا سسٹم کیا کر دیا تھا اب جب وقت آیا تو اس وقت کے ساتھ آرام سے اسی سسٹم کے ساتھ لڑتے پورے آس پاس کے ممالک پریشان ہو گئے کیونکہ قید سالی تھی کسی کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن یوسف علیہ السلام نے ساری چیزیں جمع کی ہوئی تھی آہستہ آہستہ اپنے ملک کو بھی چلا رہے تھے لوگوں کو بھی چلا رہے یہ ہمیں انبیاء نے سکھایا کس نے سکھایا کہ وقت سے پہلے سسٹم کو سمجھو کیا کرو اس کو لو اس کو قابو کرو ورنہ وقت نکل گیا تو سب کچھ کیا ہے نکل جائے اگر وقت ہاتھ میں اچھا وقت آتا بھی ہے اور برا وقت بھی آتا ہے ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا ہر تنگی کے بعد آسانی ہے ہر تنگی کے بعد ان مع العسر یسرا ان مع العسر پہلے کا ان مع العسر یسرا ہر تنگی کے بعد کیا ہے پھر کا ان مع العسر یعنی پھر آسانی کے بعد تنگی ہے آ سکتی ہے نا آسانی کے بعد پھر بھی تنگی آ سکتی ہے ان مع العسر پھر کا یسرا پھر تنگی کے بعد آسانی آتی ہے لہذا ہر تنگی کے بعد آسانی بھی اور آسانی کے بعد تنگی بھی ہے پھر تنگی کے بعد آسانی بھی ہے تو ہر صورت کے لیے اپنے آپ کو کیا رکھو تیار اور اسی سسٹم پہ چلو اسی نظام پر چلو اسی طریقوں پر چلو اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر گری پڑی چیز کا کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ہاں ہر گری بھی چیز کو اٹھانے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے لوگوں نے کچرے سے بھی ساری چیزیں بنانا شروع کر دیا نہیں چائنیز نے ہم کچرے کو کچرا سمجھتے اس نے کچرے کو بھی کیا کر دیا فائدے میں لیا کچرے کو بھی فائدے میں لائے اور اس نے ان سے اچھی سے اچھی چیزیں بنانا شروع کر دی کیا کر دیا اور اس کو کام میں لانا شروع کر دیا دماغ والا آدمی ہونا چاہیے کس والا وقت کی قدر کرنے والا آدمی ہونا چاہیے وقت کو ویسی نہیں نکالو کہ بس گھر میں بیٹھو اور وقت کو کیا کرو نکال لو اسی لیے ہر چیز کی قدر کرو اپنے ذکر کی اپنے فکر کی جو بھی معاملات ہوتے وہ اللہ کی طرف سے ہوتے تقدیری فیصلہ ایک الگ چیز ہے لیکن آپ اپنی اونٹنی باندھو آپ اپنے ہر چیز پر عمل کرو یقین سے کرو آپ حصار باندھ کے نکلو دعائیں پڑھ کے نکلو گھر سے آپ پوری دنیا میں کچھ ہوگا آپ کے ساتھ اللہ کچھ بھی نہیں کرے آپ کے ساتھ اللہ کچھ بھی نہیں کرے گا یہ راستے کیا ہے اس سے برے برے راستوں میں جاؤ گے اللہ آپ کے ساتھ نہیں کرے گا کرے گا نہیں کرے گا کیا کر سکیں گے چلو ہم راستوں میں پولیس کھڑے کر دیں گے رینجرز کھڑے کر دیں گے کیا یہ شہر میں پولیس رینجرز کھڑی نہیں لوگ گھروں میں بھی ڈکیت جاتے ہیں نہیں جاتے ہاں ہر جگہ میں ڈیفنس سے بھی چوریاں ہوتی ہے نہیں ہوتی ڈیفنس کے گھروں میں بھی چوریاں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہاں فوجی ہے سب کچھ ہے ملیر کینٹ سے بھی چوری ہوتی ہے پتہ ہے تمہیں ہوتے کہاں سے روکے گا ہر جگہ سے چوری ہوتی ہے اپنے اعمال کو مضبوط کرو کیا کرو اپنے اعمال کو مضبوط کرو نا آپ یہ سوچو کہ میں اس راستے سے گزروں کوئی بھی نہیں ہوگا ذکر کرو عبادت وہ کرو اپنے اعمال کو مضبوط کرو ہر جگہ سے گزرو کوئی چور آپ کے قریب نہیں آئے کتنے پولیس کرے گا ہاں کتنے رینجرز کرے گا اس کی وجہ کیا ہے ہمارے کو ہمارے ذکر کے اوپر کیا نہیں ہے یقین ہر جمعے کسی نہ کسی جمعے میں لوگ آتے کہہ رہے تھے ہمیں لوٹ لیا ہمیں کیا کر دیا لوٹ لیا ہمیں اپنوں نے لوٹا غیروں میں دم کہا تھا ہماری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا کیا تھا چلو یہ اچھا ہوا وہاں ڈوب گئے جو پانی گیا کیا تھا کم تھا ٹھیک ہے لوٹ لیا
تو اب کیا کریں؟ ذکر کرو، اپنے حصار باندھو. یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ ڈر جاؤ. کیا کرو؟ ڈرو نہیں، آپ اپنا حصار باندھو. کیا کرو؟ نہ ذکر کرو. وہ آپ کے قریب سے گزرے گا، اس کو ڈر لگ جائے گا، خوف محسوس ہوگا، چھوڑ کے خود چلا جائے گا، آپ کے قریب بھی نہیں بٹکے گا. نہیں باندھتے حصار باندھتے ہو؟ صرف جنات کے لیے باندھتے. کس کے لیے باندھتے؟ جادو جنات کے لیے باندھتے، بس اسی کے لیے باندھتے ہو. تو بھائی آیت کرسی پڑھو ہر چیز کے لیے. یا اللہ ہر شر سے ہمیں محفوظ کرے. کیا کرے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. کہ ہر شر سے کیا کرے؟ کہ اللہ مجھے محفوظ کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان کے جو رجیم، ابلیس، بڑے بڑے شر، ہر شر سے ہمیں کیا کرے؟ محفوظ رکھے. نیت یہ رکھے. کیا رکھو؟ نیت. ساتھ میں یہ نیت میں، یا اللہ مجھے میرے شر سے بھی محفوظ کر. میرے شر، کہ ہمارے اندر بھی تو شر ہے نا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. کہ اللہ کہہ رہا ہم نے آپ کے اندر فجور کا مادہ بھی رکھا، اور کس کا مادہ بھی رکھا؟ تقوی کا مادہ بھی رکھا. تو یہ بھی کہو کہ اللہ مجھے میرے شر سے بھی محفوظ کر، مجھے میرے شر سے بھی محفوظ رکھ، مجھے میرے شر سے محفوظ رکھ، میری اولاد کو، میرے اہل عیال کو، میرے گھر کو، سب کو میرے شر سے بھی محفوظ. یہ سوچو نہیں کہ ہمارے اندر شر نہیں ہے. ہمارے اندر شر و خیر دونوں، شر اور خیر. یا اللہ میرے خیر مجھے اور میرے علاقے، میرے شہر، میرے بچوں سب کو پہنچا دے. کیا کرے؟ سب کو پہنچا دے. جب یہ نیت ہے اور یہ دعا ہے اور یہ وہ کرو گے تو کبھی آپ کو کوئی نہیں لوٹے گا. لوٹنے والا بھی آپ کے پاس آئے گا، واپس دے گا. کیا کرے گا؟ ہمارے ایک ساتھی کو لوٹا، اس کے پاس بیچارے کے پاس چھوٹا سا موبائل تھا. کیا تھا؟ خراب سا موبائل تھا، اس نے دے دیا. کیا کر دیا؟ وہ چور نے اس موبائل کو پکڑ ٹاس کر کے زمین پہ پھینکا. کیا کر دیا؟ کہا ادھر آ. اس کو سائڈ پہ دے کے گیا، اپنی قمیض اٹھائی، اس میں بڑے بڑے اچھے اچھے موبائل تھے. ایک موبائل لے. کیا کر؟ اس نے اس سے ایک موبائل لیا، کہہ رہا جا ایسے موبائل لگا کر. اللہ شر سے بھی خیر نکالتا ہے. کیا کرتا ہے؟ لوٹنے آیا تھا اور کیا کر دیا؟ دیکھ کے چل. اللہ شر سے بھی خیر نکالتا ہے. اور ساتھ میں ایک تپڑ بھی مارا، کہا ایسے موبائل لگا کر، شرم آنی چاہیے. خیر تپڑ کا لیا، کیا ہو گیا؟ اچھا موبائل جو مل گیا نا. ہاں تو آپ لوگ بھی جب دعائیں اور ذکر کرو گے تو اللہ خیر سے بھی آپ لوگوں کے لیے کیا نکالے گا؟ شر سے بھی خیر نکال دے گا. شر سے بھی خیر نکال دے گا. خود بخود آپ کے لیے معاملات سیدھے کر دے گا. لوگ آپ کے لیے خود بخود سیدھے ہو جائیں گے. ہاں تو اللہ رب العزت رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے اس کے ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے معاملات ہیں ہمارے لیے آسان فرمائے. اور شعبان کا مہینہ تو خیر کیا ہے، گزر گیا. اور اللہ رب العزت نے فرمایا رجب کا مہینہ اللہ کا ہے، شعبان کا مہینہ میرا ہے. کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا. اور رمضان کا مہینہ سب کا ہے. تو بابرکتوں والا مہینہ آ رہا ہے. کیا ہے ماشاءاللہ، پیر منگل کے دن روزہ شروع، منگل سے انشاءاللہ روزہ شروع ہو جائے گا. ہمارے ہاں بھی، یہاں بھی الحمدللہ 20 روزہ تراویح ہے. اور اس خانقاہ میں انشاءاللہ کوشش کریں گے 10 روزہ تراویح پڑھائیں گے. کتنے روزہ؟ ہاں تو دونوں جگہ تراویح ہوگی. جو ساتھی آنا چاہتے ہیں آ جائے. اور انشاءاللہ ہر سال کی طرح جیسے اعتکاف ہوتا ہے تو اس سال بھی یہاں اعتکاف ہوگا مسجد میں. جتنے بھی ہمارے شاگرد ہیں، مرید ہیں، وہ اپنی جگہ کوشش کریں، اپنے شیخ کی جگہ پر. اس کو وہاں سے فیض ملے گا. کیا ملے گا؟ مسجدیں تو سب مسجدیں ہیں، لیکن اس مسجد میں جب ان کے شیوخ ہوں گے تو ان کو وہاں سے اور زیادہ کیا ملے گا؟ فائدہ ملے گا، فیض ملے گا. کوشش کرے کہ اعتکاف کے لیے سب ساتھی جو ہے نا اپنی بھرپور کوشش کریں. ہم اعتکاف کریں گے اور اعتکاف میں بیٹھیں گے اور اپنی ہی جگہ، اپنے ہی خانقاہ مرکز میں بیٹھیں گے. ادھر ادھر ساری مسجدوں میں سہولیات آپ کو مل جائے گی، لیکن فیض نہیں ملے گا. ثواب تو مل جائے گا، اعتکاف کا ثواب بھی
مل جائے گا، رمضان کا ثواب بھی مل جائے گا، ہر چیز مل جائے گی، لیکن فیوزات نہیں ملیں گے۔ فیوزات جب آپ اپنے شیخ کی جگہ کو آباد کرو گے، یہاں آؤ گے، سب بیٹھو گے اعتکاف کے لیے بھی، تو پھر آپ کو فیوزات وہ آپ کو خود محسوس ہوں گے۔ جب رمضان 10 دن گزریں گے، اس کے بعد آپ لوگوں کو خود محسوس ہوگا کہ ہمیں کیا ملا، ہمیں راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا، ہر دم شوق سے پڑھتا جا، لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ، الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، الا 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 اللہ، إلا الله، 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 إلا الله،
إلا الله إلا الله إلا الله الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 الله
اللہ جل جلالہ چشتیہ کا ذکر کرے اللہ 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 جل جلالہ منوال پوچھا تو روز میں نے کہ باوفا کس کے بر کے تجلی سے تو چل گیا پوچھا تو روز میں نے کہ اے باوفا کس کے پر کے تجلی سے تو چل گیا بولا بتلا کیا اس جلن کا مزہ پھر اسی آگ کی مجھ کو ہے جستجو اللہ 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 تیرا خاتم لیکن گناہگار
تیرا خادم ہوں لیکن گناہگار ہوں، تو ہے بہار کرم میں شرم سارا، تیرا خادم ہوں لیکن گناہگار ہوں، تو ہے بہار کرم میں شرم سارا، میں شفاعت نبی کا طلبگار ہوں، تو نے فرما دیا ہے کہ لا تقنطوا اللہ 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 ہو اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ 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 ہو اللہ 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 جل جلالہ۔ ابھی دل کی طرف مراقبے میں آنکھیں بند کرے اور یہ تصور کرے کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، تو یہ کہے سب آنکھیں بند کر، اے اللہ افعال تجلیات کا جو فیض آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے آدم علیہ السلام کے دل پر نازل فرمایا، آدم علیہ السلام کے دل سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب پر نازل فرمایا، سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب سے پیران قبائل کے قلب پر نازل کی، پیران قبائل کے قلب سے میرے شیخ کے قلب پر کی، میرے شیخ کے قلب سے میرے قلب پر جاری فرما دیجیے۔ ہوا حرص والا دل بدل دے، ہوا حرص والا دل بدل دے، میرے غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا ہو حرص والا دل بدل دے،
میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، نہ زندہ ہے نہ مردہ، دل بدل دے۔ یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، نہ زندہ ہے نہ مردہ، دل بدل دے۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بدل دے دل کا رستہ، دل بدل دے، بدل دے دل کا رستہ، دل بدل دے۔ سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا، دل بدل دے۔ سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ چاہے مولا، دل بدل دے۔ ہوا ہو میرے سوالا، دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ اللہ جل جلالہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، یا اللہ تیرے ولی ہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کے پریشانی کو دور فرما دے، یا اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کے پریشانی کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اس مجمع میں ہمارے رشتہ دار ہم میں سے جو کوئی بھی بیمار ہے اللہ سب کو شفا یاب کر دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو بھی شفا یاب کر دے۔ یا اللہ ہمیں آزمائشوں سے نکال دے۔ یا اللہ ہم آپ کے آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، یا اللہ یا اللہ تو ہم سے اپنے آزمائشیں اٹھا دے۔ یا اللہ آسان فرما دے ہر چیز کو ہمارے لیے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں بھی ہے، یا اللہ سب کی پریشانی کو دور کر دے۔ یا اللہ جن کے روزیوں نے ان کو حلال روزی عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کے اولاد نے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کے اولاد نے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ رمضان کا مہینہ آنے والا برکتوں والا رحمتوں والا، یا اللہ یا اللہ اس رمضان کے مہینے کو ہماری زندگی میں ڈالنا۔ یا اللہ اس میں جتنے بھی عبادتیں کرے اللہ سب کو قبول فرما دے، یا سب کو قبول فرما دے۔
یا اللہ ہمارے سلسلے کو دین دنیا راج میں ترقی عطا فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں میں اتفاق اور محبت پیدا فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں میں اتفاق اور محبت پیدا فرما، یا اللہ جو مسلمان یا اللہ فلسطین کے ہیں جہاں کو بھی اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان، یا اللہ اس میں امن کا نظام قائم فرما، یا اللہ امن کر دے، یا اللہ ہمیں اچھا حکمران عطا فرما، یا اللہ ہمیں اچھا حکمران عطا فرما، یا اللہ یہ جو مہنگائی کا عذاب ہے یہ ختم فرما، یا اللہ جو یہ مہنگائی کا عذاب ہے یہ ختم فرما، یا رب العالمین، یا اللہ ہمارے ادارے کو دین دنیا رات چکنے ترقی عطا فرما، یا اللہ ہمارے ادارے کو دین دنیا رات چکنے ترقی عطا فرما، یا اللہ ہم سب کا آخری خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ ہمیں اپنا محتاج بنانا، اللہ کسی کا محتاج نہ بنانا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللهم انت السلام وانت السلام تبارك يا رب تبارك يا ذا الجلال والاكرام.